السلام علیکم خواتین و حضرات انتقام کی آگ. جب بھی کبھی ہمارے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو کیا یہ ایک سوال بن رہا ہے کہ کیا ہمیں انتقام لینا چاہیے, معاف کر دینا چاہیے؟ ویسے تو اگر دیکھیں عدل و انصاف کی بات کریں تو یقیناً ہمیں انتقام لینا چاہیے, بدلہ لینا چاہیے. چونکہ ہمارا جو مذہب ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو بدلے میں اتنی تکلیف ہم اسے پہنچا سکتے ہیں. اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے, مثلا قصاص کا ذکر ہے یہاں پہ, اگر کوئی بندہ قتل کرتا ہے تو قتل کا بدلہ ہے اس کا قتل ہی بنتا ہے. اگر کوئی چوری کرتا ہے تو مثلا اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم. اس طرح کہا جاتا ہے کہ انصاف کریں, لیکن ساتھ ہی ایک بات کہی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ معاف کر دو تو اس سے بڑا اور کوئی احسان نہیں ہوگا. اور وہ لوگ جو معاف کر دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ انتقام کی آگ میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اگر ہم انتقام چاہتے ہیں, جس طرح اگر میرے ساتھ کوئی خدا نخواستہ ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں جناب اس کا بدلہ لے کے رہوں گا, تو سوچنا اس وقت یہ چاہیے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں کیا کروں گا. کیا میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مجھ سے بھی بدلہ لیا جائے؟ یعنی ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں بائک پہ جا رہے ہوں, موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوں, آپ نے کسی کو ٹھوک دیا ہو یا لگ گئی ہو وہ آپ کی گاڑی, تو ہوگا کہ آپ بدلے میں, وہ بھی تو یہی چاہتا ہے, اس کا کوئی رشتہ دار ہے وہ ہرٹ ہو گیا, کسی کو تکلیف ہو گئی, تو وہ یہی چاہے گا کہ آپ کا انتقام ہو. لیکن اگر آپ نے اس کو پہلے کہیں معاف کیا ہو, میں رات کو ایک شو کر رہا تھا تو اس میں جس طرح میں نے ایک بات کی, جب بھی آپ کسی شخص کو, مانگنے والے شخص کو 10 روپے دیتے ہو تو بدلے میں 100 روپے ملتے ہیں, اس کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ جو آپ کو 100 روپے ملے گا وہی شخص آپ کو ریٹرن کرے. یہ نہیں ہے کہ آج آپ دے رہے ہیں تو کل پرسوں ترسوں آ کے وہ واپس کر جائے گا, نہیں, وہ کسی نہ کسی اور شیپ میں آپ کے پاس واپس لوٹ آتا ہے. تو ہمیں یہی چیز سمجھنی ہے خواتین و حضرات کہ جب ہم معافی چاہتے ہیں, ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ ساری دنیا اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ معاف کر دے, تو پھر ہم معاف کیوں نہیں کرتے, ہم معافی کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے. نیلسن منڈیلا کی مجھے ایک چھوٹی سی کہانی یا واقعہ یاد آ گیا. نیلسن منڈیلا جو ہے اس کو آپ جانتے ہوں گے. نیلسن منڈیلا تقریباً 27 سال جیل میں رہا اور اس کے بعد اس نے صدارت کی اپنے ملک کی, اور جس طرح انہوں نے اپنے ملک کو اور قوم کی خدمت کی, آئی تھنک اس سے بڑا کوئی لیڈر اب تک نہیں آیا ہے. لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب نیلسن منڈیلا صدر بن چکے تھے تو وہ ایک دفعہ اپنے جو ان کے گارڈ تھے ان کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے گئے. راستے میں انہیں اچانک خیال آیا کہ چلیں بھوک لگی ہے, کھانا کھا لیتے ہیں. ایک ہوٹل پہ رکے. ہوٹل پہ ایک شخص بیٹھا تھا جو کہ تھوڑا ان سے دور تھا. اس نے اپنے جو گارڈ تھے ان کو حکم دیا کہ اس شخص کو کہو کہ کھانا ادھر ہماری ٹیبل پہ لے آئے اور ہم مل کے کھانا کھاتے ہیں. یوں وہ شخص ان کی ٹیبل پہ تو آ گیا, لیکن کیا دیکھتا ہے کہ جب وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں اور وہ خود بھی پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے. گارڈ ویسے تو بول نہیں سکتا. جب وہ چلا جاتا ہے کھانا کھا کے تو نیلسن منڈیلا جو کہ صدر ہوتا ہے اس سے گارڈ کہتا ہے کہ سر مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ بیمار تھا. تو نیلسن منڈیلا کہتا ہے کہ نہیں, بالکل بھی نہیں, یہ بیمار نہیں تھا بلکہ یہ ڈرا ہوا تھا. تمہیں پتہ ہے یہ کون شخص تھا؟ تو وہ گارڈ کہتا ہے کہ حضور مجھے تو نہیں پتا. تو نیلسن منڈیلا کہتا ہے کہ یہ وہ شخص تھا جب میں جیل کے اندر تھا تو میں اس سے پانی مانگا کرتا تھا اور یہ اتنا خبیث تھا کہ یہ میرے سر کے اوپر پیشاب کر دیا کرتا تھا اور مجھ پہ بہت زیادہ تشدد کرتا تھا. آج وہ اس وجہ سے کانپ رہا تھا, اس وجہ سے ڈر رہا تھا کہ کہیں میں بھی اس کے ساتھ وہی سلوک نہ کروں. اور ساتھ ہی نیلسن منڈیلا جو ہے ایک بڑی زبردست بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیشہ وہ لوگ جو کمزور شخصیت رکھتے ہیں وہ بدلہ لیتے ہیں, وہ انتقام لیتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو مضبوط پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہیں وہ فوری طور پہ معاف کر دیتے ہیں, وہ سوچتے بھی نہیں ہیں. لاسٹ ٹائم میرا ایک دوست ہے, وہ ادھر آیا, چونکہ ہم اکیڈمی کے لیکچر ریکارڈ کرتے ہیں, تو وہ دوست مجھے بتا رہا تھا کہ جب وہ گھر سے نکلے تو گھر کے سامنے ان کی ایک روڈ جاتی ہے, وہاں پہ ایک ٹریلا جا رہا تھا جو کہ سیمنٹڈ لوڈڈ تھا. تو وہاں پہ گاؤں کی ایک عورت گزر رہی تھی, اچانک سے ٹکر ہوئی اور وہاں پہ اس کی موت ہو گئی. لیکن کیا ہی بات ہوئی کہ وہاں پہ وہ بھاگا نہیں. جو ڈرائیور ہے, کتنی آپ کو پتہ ہے نا یہ وحشت والی چیز ہوتی ہے. وہاں پہ وہ جو عورت ہے اس کا بیٹا بھی آ گیا اور اس نے اس ڈرائیور کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا ہے, تم چلے جاؤ. ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. کیوں؟ چونکہ ہم لوگوں سے یہی چاہتے ہیں, جو چیز ہم لوگوں سے چاہتے ہیں ہمیں بھی وہی دینی چاہیے. جب ہم اس طرح کا رویہ رکھ لیں گے تو یقین کریں اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت نازل کریں گے. لیکن ہم خود تو
چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی تھوڑی سی بات ہو جائے ہم اسے بد دعائیں بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کے ساتھ فلاں ہو جائے فلاں ہو جائے، لیکن اپنی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں معاف کر دیے جائیں۔ تو جب آپ کے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے اور یہ خواہش اٹھتی ہے کہ میں اگر کوئی غلطی کرتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیں، دوسرے لوگ بھی معاف کر دیں، تو اس وقت ساتھ ہی یہ مائنڈ میں رکھا کریں کہ جب آپ کے ساتھ کوئی تھوڑی بہت زیادتی کر دیتا ہے تو آپ بھی اسے معاف کر دیا کریں، چونکہ بدلے میں وہی چیز آپ کو ملے گی۔ یہی میرا مقصد تھا یہ چھوٹا سا سیشن بنانے کا، کہ آپ لوگوں تک یہ بات پہنچاؤں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ عدل و انصاف کیا جائے، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ ہی جتنی آپ کے ساتھ زیادتی کی جائے اس کا اتنا ہی بدلہ لیا جائے۔ رحمت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی مخلوق پہ رحم کرنا آنا چاہیے، اور اس کی مخلوق پہ رحم کرنا یہ ہے کہ ہم ان کو معاف کر دیا کریں۔ اگر ہم اس کی مخلوق کو معاف کریں گے، وہ لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں جن سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، اگر ہم ان کو معاف کر دیں گے تو یقین کریں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئندہ سے انتقام نام کی کوئی چیز اپنے دماغ میں نہیں لے کے آؤ گے، اور اس بات کو سمجھو گے کہ ہمیں انتقام کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں معافی کی ضرورت ہے، اور ہمیں معاف ہی کرنا ہے۔ دیٹس اٹ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔